دل تھے جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئی. اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما، اس نے کہا ھذا نبی ھذہ امہ. اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ. اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے. ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی جو ھذہ امہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑی شان والے آدمی. تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو علیحدہ علیحدہ کھڑکیاں جلدی جلدی جڑ گئیں، مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلس تحتہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے نہیں جلدی مکے میں. ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے، لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ تو چلا گیا شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اسنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی. حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی. انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرا ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرہ کہتا ہے کہ واللہ ہے، خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا. قریش وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا. اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرہ سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچے. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے 2 دفعہ نفع کمایا. یعنی جب تجارت کی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکے. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہے. اس نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا میسرہ یہ کیسی؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے. راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں اٹھتا ہے، اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں. میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. بی بی خدیجہ تو حیران ہو.
اب بھی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں. حالانکہ اب بندہ بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی. بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی. لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کی، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان کی. انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی. تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ السلام تھی. تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی. ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر دیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب فی الزواج، کیا تم شادی کرنا چاہتے؟ جوان آدمی ہو ماشاء اللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں. میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حل ترغب بالمال والجمال والنسب. اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو اور نسب بھی ہو، تینوں چیزیں جمع؟ کے بعد عورتیں یہاں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا ہے. بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا. نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو حل ترغب. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی؟ میری بھی رغبت ہے. اگر کوئی ایسی عورت ہو، کون آدھی، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین صفتیں ہیں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ، وہ خدیجہ. کہا کیا کہتی ہے آئینہ خدیجہ کام سے شادی کرے. اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے. تو اب وہ ایک یتیم سے میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں. تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بچہ ہے، جوان ہے. تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس. تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے ان کو بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب. خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے. یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب،
گواہ موجود تھے. لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے. اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی. اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں، میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ 2 شوہروں سے شادی کر چکے. اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم. دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام